मसीह यसू के ज़िंदा जलाली बाबरकत नाम में आप तमाम व्यूज़ को एवेंजलिस्ट ठंडा राशि का सलाम आदाब। मैं खुदावंद की शुक्र अदा करती हूँ इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा है। मैं खुदावंद की इस बात के लिए भी शुक्रगुजार हूँ कि खुदावंद ने अपने बंदा कामरान बशीर मसीह को बड़ी फ़तह से नवाजा और बड़ी कुव्वत के साथ खुदावंद ने उसे इस्तेमाल किया। बहुत बड़ा काम खुदावंद ने उनके वसीला किया है। सो आज इस यूट्यूब चैनल के ज़रिया मैं अपने प्यारे भाई, हमारे जो कौम का फ़ख्र है, हमारे पाकिस्तान का फ़ख्र, हमारे पाकिस्तान का हीरो खुदावंद मसीह यसू ने बनाया है। यसू का नाम जो उनके नाम के आगे जुड़ा हुआ है, उस नाम में फ़तह है और वो फ़तह खुदावंद ने हमारे प्यारे भाई को दी है। दुश्मनों के आगे उसने झुकने नहीं दिया, बल्कि उसको खुदावंद ने एक कामरानी से नवाजा है, एक जीत दी है और पूरी दुनिया के लिए एक मिसाल कायम कर दी है। ये जो गज़ल है मैं अपने भाई के नाम करना चाहती हूँ। तो इससे पहले कि मैं ये गज़ल आपके गोश गुजार करूँ, तो मैं चाहती हूँ कि जितने भी व्यूज़ हैं, जितने भी देखने वाले हैं, यूट्यूब चैनल को वॉच करते हैं, मैं आपसे रिक्वेस्ट करती हूँ कि अभी तक अगर आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कीजिए। आपको वीडियो पसंद आती है तो आप इसको लाइक करें, आगे शेयर करें और कमेंट्स बॉक्स में अच्छे कमेंट्स हमें शेयर किया करें। खुदावंद आपको बरकत दे। मैं ये गज़ल कामरान मसीह के नाम करना चाहती हूँ। गज़ल कुछ यूँ है। ए मसीही नौजवान, ए मसीही नौजवान, है तेरी अज़मत को सलाम। तेरे जज्बा और इरादा, तेरे जज्बा और इरादा, तेरी जुर्रत को सलाम। तुझको बख्शी है खुदा ने, तुझको बख्शी है खुदा ने जो उकाबों की उड़ान। तेरे अज़्म व हौसले और तेरी हिम्मत को सलाम। तेरे अज़्म व हौसले और तेरी हिम्मत को सलाम। तू है दुनिया मसीहत का, तू है दुनिया मसीहत का सितारा सूफी शाम। तूने पाई दुनिया से जो, तूने पाई दुनिया से जो, तेरी इज्जत को सलाम। तू उठा तूफान की माने, तू उठा तूफान की माने दुश्मनों के वास्ते। तेरे जज्बाए जुनून और तेरी गैरत को सलाम। तेरे जज्बाए जुनून और तेरी गैरत को सलाम। ए मसीही नौजवान, है तेरी अज़मत को सलाम। खुदावंद आपको बहुत बरकत दे और आप इसी तरह हमारे कौम का सेहरा हैं और खुदावंद आपको फ़तह दे और ईमान की मजबूती आपको दे कि आप ईमान में बड़े रहें और आगे कई जंगें, कई मैदान आप यीशु नाम में फ़तह हासिल करें। गॉड ब्लेस यू। मैं खुदावंद की शुक्रगुजारी करती हूँ इस वक्त के लिए जो खुदावंद ने मेरी और आपकी ज़िंदगी में बख्शा है। सबसे पहले मैं अपने तमाम व्यूज़ की भी शुक्रगुजार हूँ जो खुदावंद के कलाम को सुनते हैं और उसके बाद कमेंट्स बॉक्स में इस बात को शेयर करते हैं। तो आइए हम जो बड़ी बात, जो बड़ा पैगाम आज हम सुनने जा रहे हैं और आज का पैगाम का जो मेरा टॉपिक अनवान है वो ये है कि बड़ी आजमाइशों का आगाज़, बड़ी आजमाइशों का आगाज़। और हम जब अपने गिरदोनवा में देखते हैं तो बड़ी आजमाइशों का आगाज़ हो चुका है, लेकिन हमने देखना है कि कलाम मुक़द्दस हमें क्या खबरदार करता है, क्या आगाही देता है, क्या खबर देता है जिस पर हमने अपने आप को देखना है, कौन सी आजमाइशों का हमें सामना है। आइए सबसे पहले हम दुआ मांगें। खुदाई कदूस अब्दियत के बाद सलामती के शहज़ादे खुदावंद, मैं तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ इस मौका के लिए जो तूने मेरी और बहुत सारे लोगों की ज़िंदगी में बख्शी है। खुदावंद इस बात के लिए भी तेरी शुक्रगुजारी करती हूँ कि रूह ज़मीन पर तूने हमें ज़िंदा रखा ताकि हम तेरी ज़िंदा आवाज़ के कलाम को सीख सकें, पढ़ सकें और इस पर अमल करने वाले बन जाएँ। खुदावंद इब्लीस को शर्मिंदा कर और हमें फ़तह दे ताकि हम बड़ी आजमाइशों का ईमान के साथ ऐ खुदा मुकाबला कर सकें। मसीह यीशु के नाम से आमीन आमीन। हालेलुया। खुदा उनकी शुक्रगुजारी करते हैं और मैं चाहती हूँ कि आप इन हवाला जात को नोट कर लें या अपनी डायरी में लिख लें ताकि जब आप फुर्सत औकात में बेहतर तौर पर आप इसको समझ पाएंगे, सीख पाएंगे। चंद लम्हात मैं कुछ बातें आपके साथ शेयर करना चाहती हूँ। आप देखते हैं कि हमारी गिरदोनवा में लड़ाइयों की अफवाहें हैं। हम देखते हैं कि मौजूदा दौर में खुदावंद की मुँह की बातें, हमारे यीशु मसीह की मुँह की बातें पूरी हो रही हैं। और मसीह यीशु ने कहा जब इन बातों को होते हुए देखो, जब इन निशानात को होते हुए देखो तो समझ जाओ कि इब्ने आदम का आना नज़दीक है। हमारा खुदावंद जल्द आने वाला है। जैसे कि खुदावंद ने फरमाया कि मैं जल्द आने वाला हूँ और उसके जल्द आने की निशानात हैं। इब्ने आदम के जल्द आने की जो बातें, जो आगाही है, हमने वो देखनी है। कलाम मुक़द्दस में हमने पाँच आयत में कुछ यूँ मरकूम है
کیونکہ بتھیرے میرے نام سے آئیں گے اور کہیں گے میں مسیح ہوں، اور بہت سے لوگوں کو گمراہ کریں گے، اور تم لڑائیاں اور لڑائیوں کی آواز سنو گے۔ خبردار خبردار، گھبرانا جانا، کیونکہ ان باتوں کا واقعہ ہونا ضرور ہے، لیکن اس وقت خاتمہ نہ ہوگا، کیونکہ قوم پر قوم اور سلطنت پر سلطنت چڑھائی کرے گی، اور جگہ جگہ کال پڑیں گے اور بنچال آئیں گے، لیکن یہ سب باتیں مصیبتوں کا شروع ہی ہوں گی۔ اور اسی طرح ہم دیکھتے ہیں اسی باب کی ہم 30 آیت میں کچھ یہاں پہ کچھ یوں مرقوم ہے، اور اس وقت ابن آدم کا نشان آسمان پر ظاہر دکھائی دے گا۔ اس وقت زمین کی سب قومیں چھاتیاں پیٹیں گی اور ابن آدم کو بڑی قدرت اور جلال کے ساتھ آسمان کے بادلوں پر آتے دیکھیں گی۔ آمین۔ خداوند کا زندہ کلام پڑھے اور سنے جانے پر ہم سب کے لیے باعث برکت ہو۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر ہم چند لمحات اپنی زندگیوں پر، اپنے گھرانوں پر، اپنی کلیسیوں پر اور موجودہ حکومتوں پر اور قوموں پر نگاہ کریں، دیکھیں تو یہی باتیں پوری نہیں ہو رہی۔ قوم پر چڑھائی کرتی ہے، اور ہم دیکھتے ہیں کہ کلیسیاؤں میں بھی لڑائیاں ہیں، خادمدین میں بھی اتفاق چل رہے ہیں، ناتفاقیاں ہیں، اور گھروں میں بھی ایسا ہی ہے۔ ہم جب مرکز دیکھتے ہیں، مرکز کی انجیل اس کا 13واں باب دیکھتے ہیں، اس میں بھی خداوند نے فرمایا، مرکز 13 باب اور اس کی 12 آیت میں کچھ یوں مرقوم ہے، اور بھائی کو بھائی اور بیٹے کو باپ قتل کے لیے حوالہ کریں گے، اور باپ ماں کے اور بیٹے ماں باپ کے برخلاف کھڑے ہو کر انہیں مروا ڈالیں گے، اور میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، مگر جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ اور ہم یہاں پر نشانات دیکھ رہے ہیں کہ ابن آدم کا نشان ظاہر ہو رہا ہے، میرے اور آپ کا خداوند کی منہ کی باتیں پوری ہو رہی ہیں۔ اور ہم دیکھتے ہیں کہ جب انڈیا اور پاکستان کی جنگ کا آغاز ہوا تو اس وقت بھی خداوند نے ہمیں یہ لنڈ کیا ہے کہ یہ تمام باتیں جو آپ دیکھ رہے سنتے ہو یہ زمین پر ہوں گی، اور یکدم نہ ہوگا، خاتمہ ایک دم سے نہیں ہوگا۔ اور ہم جب دیکھتے ہیں کہ خداوند کی منہ کی باتیں پوری ہو رہی ہیں تو وہ تمام باتوں کا سچا اور برحق ہے، اس کے کوئی کول ٹل نہیں سکتے۔ تو ہم دیکھیے کہ قوموں پہ بھی چڑھائی کر رہی ہیں، اور ہم گھروں میں بھی لڑائی جھگڑے دیکھتے ہیں، ناتفاقیاں دیکھتے ہیں، اور جب ہم کلیسیوں کی طرف نگاہ کرتے ہیں تو وہاں پر بھی یہ ناتفاقیاں ہیں، فساد ہیں، لڑائیاں جھگڑیاں ہیں، یعنی کہ افواہیں ہیں۔ پوری دنیا میں یہ لڑائی جھگڑوں کی افواہیں جو ظاہر ہو رہی ہیں، یہ نشان جو ظاہر ہو رہا ہے، یہ ظاہر کرتا ہے کہ ہمارا خدا مسیح جلد آنے والا ہے۔ پر ہمیں کیا کرنا ہے؟ خداوند نے کہا، دوسرا تموتھیوس اس کا 3 باب پہلی آیت میں خداوند نے کہا کہ آخر زمانہ میں برے دن آئیں گے، اور ہمیں ایسے انسان ملیں گے جو ٹھٹا باز ہوں گے، اور جو خداوند کے کلام کو سنیں گے تو ضرور، لیکن اس کا اثر اپنی زندگی میں نہیں رکھیں گے، کلام پہ عمل نہیں کریں گے۔ زد لوگ ہوں گے، شیخی باز لوگ ہوں گے، گھمنڈ کرنے والے لوگ ہوں گے۔ تو ہم دنیا میں ایسے بھی لوگ دیکھتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہیں جو خداوند کے کلام کو بحث میں لاتے ہیں، تکرار میں لاتے ہیں، خداوند کی باتوں کو تکرار میں لاتے ہیں، چیلنج کرتے ہیں۔ جو مصیبتیں ہمیں درپیش ہیں، جو بڑی آزمائشیں ہمارے سامنے ہیں، ہم ان آزمائشوں کا ایمان کے ساتھ، صبر کے ساتھ، خداوند کے کلام کے ساتھ لپٹے رہنے کے ساتھ ہم نے مقابلہ کرنا ہے، اور ہمیں ہارنا نہیں ہے۔ مصیبتیں بہت ساری ہو سکتی ہیں، وہ ہمارے گھریلو ہو سکتی ہیں، ہماری سوچی ہو سکتی ہیں، اور ہمارے مالی طور پر ہو سکتی ہیں، کسی قسم کی آزمائشیں ہیں۔ ان آزمائشوں میں ہم نے پورا اترنا ہے۔ ہمیں خداوند کے کلام کو سنتے ہوئے، سیکھتے ہوئے، اس پہ صبر کرتے ہوئے، اس پہ عمل کرتے ہوئے۔ اور دیکھیے میرے عزیز بہن بھائیوں، مسیح نے جب تمام یہ باتیں کہی ہیں، جب یہ باتیں پوری ہو رہی ہیں، تو ہمیں وقت کو ضائع نہیں کرنا، وقت کو غنیمت جانو، کیونکہ دن برے ہیں۔ اور آپ مسیح کی باتوں پر دھیان دیں، آپ اپنی شخصی زندگی پر دھیان دیں۔ اور خداوند نے ہمیں خبردار کیا ہے، خداوند نے ہمیں پہلے سے سکھا دیا ہے، یہ تمام باتیں ہوں گی، مصیبتیں آئیں گی، آزمائشیں آئیں گی، میرے نام کے سبب سے سب لوگ تم سے عداوت رکھیں گے، لیکن تم گھبرانا نہیں، تم پریشان نہیں ہونا، میرے ایمان کے ساتھ قائم رہنا، مسیح میں بنے رہنا۔ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے، اس کے کلام سے جدا کر سکتا ہے؟ پالوس نے بہت بڑا دعویٰ کیا، پالوس نے بہت بڑا ایمان رکھا، بہت بڑی گواہی دی کہ کون ہمیں مسیح کی محبت سے جدا کر سکتا ہے؟ ننگا پن، تنگی، مصیبتیں، پریشانیاں، بڑی آزمائشیں ہرگز نہیں۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اگر آپ نے توبہ نہیں کی تو آپ توبہ کریں، کیونکہ خداوند جلد آنے والا ہے۔ سب سے پہلے پانی کا بپتسمہ لیں، اپنی زندگی کو روحانی بنائیں، پھر آپ جلالی بن سکتے ہیں۔ جب ہم ارد گرد تمام افواہوں کو سنتے ہیں، لڑائیوں کی باتیں سن رہے ہیں، نشانات دیکھ رہے ہیں،
تو آپ اپنے آپ کو خداوند کی حضوری میں رکھ دیں، اس کے تابع کر دیں، کیونکہ یہ ضروری ہے۔ اور خداوند نے آخری زمانہ میں خداوند نے کہا بوڑھے خواب دیکھیں گے، جوان رویا دیکھیں گے، اور یہ خداوند نے میری رویا پوری کی۔ جب ہمارے کراچی میں آپریشن کا آخری وقت تھا، جب خداوند نے کامران مسیح کو اپنے جلال کے لیے، اس جنگ بندی کو بند کرنے کے لیے خداوند نے کھڑا کیا، تو آپریشن جاری تھا۔ تو رات 2 بجے کے قریب میں دعا میں بیٹھی ہوئی تھی، 2 سے 3 کا ٹائم ہوا تو میں دعا میں جھکی ہوئی، اور میں دیکھ رہی تھی کہ ایسا ماحول تھا کہ ابھی کوئی بم بلاسٹ ہو جائے گا، ابھی کچھ ہونے والا ہے، اور خدا مجھ سے باتیں کر رہا ہے، اور وہی بات رونما ہو گئی۔ میں نے اپنے گھر کے سامنے ایک پہاڑی پر یا ایک کھلا سا میدان ہے، وہاں دیکھا کہ بم بلاسٹ ہوا ہے، اور میں جاگ بھی رہی ہوں اور میں اپنی دعا میں بھی ہوں، اور میں اپنی یہ نظریات میرے سامنے آنکھوں کے سامنے ہو رہا ہے۔ اور تھوڑی دیر کے بعد جب کراچی میں بھی ایئر فورس نے فائرنگ کی یا جو ہنگامہ شروع ہوا، تو اس وقت بھی وہاں پر بھی کامران اور ان کے بہت سارے جو ایئر فورس کے لوگ تھے وہ نکلے، تو ہم لوگ دعا میں جھکے ہوئے تھے۔ ہو سکتے ہیں میرے ساتھ بہت سارے ایماندار بھی جھکے ہوں، بہت سارے خادم خداوند کی حضوری میں جھکے ہوں، لیکن میں اپنی شخصی گواہی آپ کے ساتھ شیئر کر رہی ہوں۔ خداوند نے مجھ پر ظاہر کیا، اور جب خدا نے مجھ پر ظاہر کیا تو میں اس بات کو جان گئی کہ دیکھیں خدا واقعی وعدوں میں بہت سچا ہے، اور جو رویا جو بات مجھ پر ظاہر کی ہے وہ تو رونما ہو گئی ہے، وہ تو پوری ہو گئی ہے۔ تو آپ دیکھیے وہ جو کہتا ہے دکھاتا ہے وہ پورا بھی کرتا ہے، وہ اپنے وعدوں میں سچا ہے۔ تو ہمیں کیا کرنا ہے؟ اپنے وقت کو ہاتھ سے جانے نہیں دینا۔ 5 ان عقل مند قواریوں نے کیا کیا؟ اپنی شمع کو بجھنے نہیں دیا، اپنے مشعلیں کسی اور کو نہیں دی، عقل مندی کا ثبوت دیا۔ اور ہم نے بھی ارد گرد دیکھنا ہے، ہمیں اپنی زندگی کو ضائع نہیں کرنا، اس وقت کو ضائع نہیں کرنا جو خداوند نے میرے اور آپ کو دیا ہے۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، ان بڑی آزمائشوں کا ہم نے سامنا کرنا ہے، ابھی تو بہت کچھ ہونا باقی ہے، تو ہم اپنے ایمان کو مضبوط رکھیں، ایمان میں بنے رہیں، وہ ہمیں فتح دے گا، ہمیں کامیاب کرے گا، لیکن کن کو؟ ان کو جو آخر تک برداشت کرے گا وہی نجات پائے گا۔ میرے عزیز بہن بھائیوں، اس کلام پر آپ ایمان رکھیں، خداوند کی آواز کو سنیں، خداوند نے ہمیں خبردار کیا ہے، اور ہم کلام کو پڑھیں، پورا پڑھیں، توجہ سے پڑھیں، ہم دعا کریں، ہم روزوں میں ٹھہریں، اور اسی طرح جن جانوں نے ابھی تک توبہ نہیں کی آپ توبہ کریں اور خداوند کی طرف رجوع لائیں۔ خداوند اس کلام کے وسیلہ آپ کو بہت برکت دے۔ گاڈ بلیس یو آل۔